إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے کچھ ریسٹرکشن آئی ہوئی تھی، پر اب سب سالو ہو گیا ہے. میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سپورٹ کریں. چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. پاکستان کے موجودہ حالات پر زور ڈالتے ہیں. کیا یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں تو نہیں؟ اتنی بارشوں کا ہونا، سیلاب کا آنا، اتنی جانیں لے جانا، لوگ بے بسی کے حالات میں ہیں، کوئی مدد کو پوچھنے والا نہیں. اتنے گناہ، اتنا ظلم، کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ پاکستان کے ہر ایک شہر میں ظلم کا بسیرا ہے. ہر طرف سے ہمیں آفتوں نے گھیرا ہوا ہے. اچھے لوگوں کو مار دینا اور برے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دینا. مہنگائی کا اتنا تیزی سے بڑھنا. ہر روز ایک نئی افسوسناک خبر سامنے آتی ہے. عورتیں، بوڑھے، بچے، کوئی محفوظ نہیں ہے. جس ملک کے ایسے حالات ہوں، کیا لگتا ہے ایسے ملک میں ہم سیو ہیں؟ دنیا اپنے آخری موڑ پر کھڑی ہے اور وقت کا وہ فیصلہ قریب ہے جہاں ہر شخص کو اپنے ایمان کا امتحان دینا ہوگا. امام مہدی علیہ السلام وہ نام ہے جسے سنتے ہی مومنوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے دنیا پر چھا جائیں گے وہ خوفناک حادثے جن کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، ایسے حادثے جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دیں گے، جہاں سے یا تو تباہی کا راستہ کھلے گا یا توبہ کا. سب سے پہلا حادثہ، فتنوں کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو ہر گھر میں گھس جائے گا، ہر زبان پر چھا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری راتوں میں خوفناک چیخوں کی طرح ہوں گے. آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام کو کافر بن جائے گا. فتنہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے، یہ سوچ کا زہر ہے. یہ وہ میڈیا ہے جو حق کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے اور جھوٹ کو حقیقت کے روپ میں بھیجتا ہے. لوگ الجھن میں پڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں. مسلمان کا دشمن بن گیا ہے. آج آپ سوشل میڈیا کھولیں، ہر طرف یا تو نفرت کا بازار ہے یا شیطانی تنظیموں کا غبار. فتنوں کا یہ طوفان امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے سب سے بڑا دماغی اور روحانی امتحان ہوگا. سوچئے، جب دنیا الجھن میں ڈوبی ہوگی، جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، تب امام مہدی کا آنا ایک رحمت بن کر آئے گا. لیکن اس رحمت سے پہلے سب کو امتحان کی آگ سے گزرنا پڑے گا. قتل و غارت گیری، جسے ہم سول وار بھی کہتے ہیں، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جہاں انسانیت کے چہرے سے رحم اٹھ جائے گا. ہر ملک کے اندر سے ہی آگ اٹھے گی. بھائی اپنے ہی بھائی کو قتل کرے گا اور انسان کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت سے پہلے لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جب تلواریں چلیں گی اور قتل کا سلسلہ ہوگا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے. ہر ملک میں آگ بھڑک اٹھے گی. یہ حادثات صرف ایک جگہ نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا میں سلگ اٹھیں گے. ہر ملک اپنے ہی اندر ٹوٹنے لگے گا. پاکستان جہاں کبھی اسلامی قانون کی امید تھی، آج وہاں فساد، کرپشن اور آپسی مار کاٹ نے سب کچھ تباہ کر دیا. بھارت جہاں مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں،
جہاں نفرت کی سیاست نے لاکھوں دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اسلام کا مقدس شہر جہاں آج بھی روزانہ معصوم بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو یروشلم میں فسادات بڑھ رہے ہیں، سمجھ لو کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ اس حادثے میں صرف جسم نہیں، انسان کی روح بھی تڑپ اٹھے گی، انسان کی روح بھی زخمی ہو جائے گی۔ گھروں کے اندر خاموشی، ماتم ہوگا اور سڑکوں پر خون کی چادریں بچھی ہوں گی۔ ہر انسان کہے گا کہ یہی ہے ہمارا انجام، کیا ہم ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ اور پھر جب دنیا اس قتل و غارت سے تھک جائے گی، جب آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپکے گا، تب لوگ آس لگائیں گے کسی مسیحا کی، اور وہی سے امام مہدی کی راہ صاف ہوگی۔ ایک اور حادثہ رونما ہوگا، آسمانی عذاب اور قدرتی تباہی۔ جب زمین کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آسمان رونے لگتا ہے، اور جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو قدرت اپنا غصہ دکھاتی ہے۔ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تاکہ وہ توبہ کریں، مگر ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو سجا کر رکھ دیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمین و آسمان اللہ کی طرف سے نشانیاں دکھانا شروع کر دیں گے۔ ایسے طوفان جن میں ہواؤں کی رفتار انسانوں کو اڑا لے جائے گی، ایسے زلزلے جن میں زمین پھٹ جائے گی اور عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی، بجلی کی ایسی کڑک جیسے آسمان اللہ کی گواہی دے رہا ہو۔ دنیا بھر میں قدرتی تباہی، ترکی اور سیریا میں ہوئے بھیانک حادثات یہ صرف علمی نہیں، الہی اشارے ہیں۔ جاپان اور انڈونیشیا میں آئی سونامی جسے منٹوں میں ہزاروں کو سمندر میں نگل لیا۔ افریقہ میں سوکھا اور بے روزگاری، جہاں بچے پانی کی ایک بوند کو ترستے ہیں۔ آگ کا عذاب جنگلوں میں آیا جو ہفتوں تک بجھایا نہیں جا سکا۔ سورج کی تپش بڑھنا، گلوبل وارمنگ، کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ آسمان سے آگ جیسی چیزیں گر رہی ہیں، سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے جو آ چکا ہے۔ اس وقت دنیا کی طاقتیں بھی بے بس ہوں گی، سائنس خاموش ہوگی، اور انسان گمسم لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، کچھ کہیں گے کیا یہ قیامت کی شروعات ہے، اور کچھ کہیں گے کہاں ہے وہ جسے آخری زمانے کا رہنما کہا گیا۔ یہ سب اللہ کے وہ اشارے ہیں جو ہمیں توبہ، صبر اور تیاری کی طرف بلاتے ہیں، اور انہی اشاروں کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتیوں سے بھری تھی۔